بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، اور دوسری حدیث مبارکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے یا دعا در حقیقت عبادت ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے دعا مانگی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دعا وہ واحد ایک ذریعہ ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ جب دعا مانگی جاتی ہے اور بار بار اس دعا کو مانگا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب مہیا کر دیتے ہیں جو اسباب اس دعا کی قبولیت کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، اللہ اپنے طریقے کے مطابق اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ تو جب بندہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرنے کے لیے رستے ہموار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بار بار دعا مانگتا ہے، رستے بنتے چلے جاتے ہیں، بار بار دعا مانگتا ہے، رستے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ استقامت کا مظاہرہ کرے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر یہ استقامت کو چھوڑ کے بے صبرا ہو جائے، کیونکہ انسان تو ہے ہی بے صبرا، اور حقیقت میں اصل اور اکثر اوقات انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، اور وہ بے صبرا ہو کے ایسے کلمات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو دعا جب کی جائے تو اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کا ارشاد ہے تو رب کائنات کا ارشاد بالکل صحیح ہے۔ اصل ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، رب کائنات فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے۔ انسان جلد بازی میں وقت سے پہلے چاہتا ہے اور اپنے نصیب سے زیادہ چاہتا ہے، جو کہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ دعا کی قبولیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ درجات رکھے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو دعا مانگ رہا ہے بعین ہی وہی دعا اسی طریقے سے قبول ہو گئی، فوراً یا بدیر، یا جلد قبول ہوئی یا تھوڑی دیر سے ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنا دیے۔ دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی، جو چاہا تھا جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ دوسری صورت دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ مانگا تو اس نے کچھ اور، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دی جس کی اسے زیادہ ضرورت تھی، یا اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پہ آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا۔ کوئی مصیبت اس کے لیے مقدر تھی، لیکن اس دعا کی برکت سے اس نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے اس پہ آنے والی اس مصیبت کو ٹال دیا۔ اور تیسری اور سب سے اعلیٰ قسم یہ ہے کہ دعا اس نے مانگی، بظاہر دنیا میں قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی،
لیکن اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت کے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا۔ کل جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں، تو اس وقت یہ حیرت سے اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا۔ بہت سی ایسی نیکیاں اسے اپنے نامہ اعمال میں نظر آئیں گی جو اس نے نیکیاں کی نہیں ہیں، تو یہ حیرت سے پوچھے گا کہ یہ کون سی نیکیاں اور کہاں سے آئیں، تو اسے جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تم دنیا میں مانگتے تھے اور بظاہر وہ دعائیں تمہیں قبول ہوتی نظر نہیں آتی تھی، وہ دعائیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نامہ اعمال میں آخرت کے لیے نیکیوں کی صورت میں جمع کر دی۔ تو اس وقت یہ حسرت کرے گا کہ اے کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، میری ساری کی ساری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہو جاتی اور میرے نامہ اعمال میں یہ نیکیاں جمع ہو جاتی، تو اس وقت انسان کی یہ حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے کثرت سے دعا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی ہے اور اپنی مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے منوانے کا ذریعہ بھی ہے، کیونکہ خود رب کائنات نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات اس دنیا کے اندر نہیں ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہو۔ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دعا اللہ نے قبول کرنی ہے تو اللہ سے دعا مانگے، سب کچھ مانگے، ہر وقت مانگے۔ دعا کی قبولیت ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن کچھ اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ ہیں، جن پسندیدہ اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ بات ہم ختم کرتے ہیں کہ رب کائنات جو کلمات کہے اسے اپنے دربار عالیہ میں قبول فرما اور ہم سب کو دعا کرنے کی اور دعا کی ترغیب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔